بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر صحابہ کرام آگے بڑھے، لیکن تب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود کو ابن ابی کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کو جھٹکا اور آگے بڑھنے والوں کو اشارے سے روک دیا۔ اب یہاں سے معاملے کو مزید طول دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ابن ابی نے ابھی ایک اصول سمجھ کر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی یہ کہ فیصلہ کرنے کا اختیار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، اور یہ صرف اور صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تھا۔ صرف ان کا حکم چلا کرے گا، اور صرف ان کا ہی حکم ہے جو کینکا کی جان بخشی کر سکتا تھا۔ اور اب چونکہ ابن ابی کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی، سمجھوتا کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، بلکہ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سیاسی طور پر سود مند تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹ کر کچھ سوچنے لگے اور ایک توقف کے بعد اس قضیے کو حتمی طور پر یوں سمیٹ لیا، یہ تمہارے ہیں، ان کو جہاں چاہے لے جاؤ۔ کینکا مدینے کے نخلستان کے سوا کہیں بھی جا سکتے تھے۔ 2000 افراد کے لیے بے دخلی کا حکم دے دیا گیا، جلا وطن کرنے کی سزا نہیں تھی۔ انفرادی طور پر یوں زبردستی بے دخل کرنے کے کئی واقعات پیش آ چکے تھے، اور عرب شاعری میں باغیانہ روش پر بے دخل ہو جانے والے کرداروں کا تذکرہ جا بجا ملتا ہے، مگر ایک قبیلے کے یوں ایک ساتھ خروج کی حالیہ تاریخ میں یہ قدرے نئی مثال تھی، یہ اجتماع سزا تھی، اور جا بجا طور پر یہ قتل عام اور غلامی سے کم معلوم ہوتی تھی، مگر پھر بھی گہرے معنوں میں سخت فیصلہ تھا۔ کینکا کے لوگ ابھی تک ابن ابی سے توقع رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کر کے اس سزا میں تخفیف کروا سکتے تھے، لیکن اس کے بعد اس کے ایک بھی نہ چلی۔ اسے مات ہو چکی تھی، اختیار کم ہو گیا تھا، اور اس کا رخوع اس کے قدر ظاہر ہو چکا تھا کہ اصل فیصلے کو جلا وطنی میں بدلنا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی معلوم ہونا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔